بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کھا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خرگوش کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ دوستو، خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، خر اور گوش۔ خر گدھے کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو اس کا مجموعی معنی ہوا گدھے کے کان والا۔ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اسے گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پستانیہ ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، اور اس طرح وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ عربوں کا خرگوش کے حوالے سے خیال یہ ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح ماہواری ہوتی ہے، اس لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے: عورت، لگڑ بگڑ، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ دوستو، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جابر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ایک ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، یہ جگالی کرتا ہے، مینگنی کرتا ہے، نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، خرگوش کا شرعی حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے، ان کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام مرء الزہران، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک خرگوش کا تعاقب کیا، بس میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور اس کی ایک سری اور دونوں رانیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ دوستو، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اسی روایت کے بنا پر جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ دوستو، اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، مثلاً ابن ابی لیلہ اور ان کے تمام موافق علماء، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حبان بن جز نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کی ہے۔ حبان بن جز کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے کھاؤں گا اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حبان کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا،
क्योंकि जन्नात खरगोश के हैज की वजह से उससे दूर भागते हैं। दोस्तों, खरगोश की उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है और इनका वजन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश बहुत डरपोक जानवर है जो अपना मन पसंदीदा सब्जा खाने के लिए सिर्फ रात को बाहर निकलता है। ये दिन को बहुत कम दिखाई देता है। खरगोश बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्जा खाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे ग़िज़ा भी देर से हज़म होती है। इसलिए अक्सर खरगोश अपना पाखाना खा जाते हैं ताकि खाई हुई खुराक जल्द हज़म हो सके। खरगोश के बारे में मशहूर है कि ये अपनी मेंगनी खाता है। असल में ये 2 तरह की मेंगनी यानी पाखाना करते हैं। एक वो जिसमें ग़िज़ाई अज्जा हज़म नहीं हो पाते और उसे दोबारा खाकर हज़म करते हैं। खरगोश 30 से 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। मादा खरगोश की हमल की मुद्दत तकरीबन 30 दिन तक होती है। मादा खरगोश हमल के दौरान ही दोबारा हामला हो सकती है और तकरीबन 30 दिनों बाद मादा खरगोश 4 से 12 की तादाद में अपने बच्चों को जन्म देती है और पैदा होने वाले बच्चे पैदाइश के वक्त अंधे होते हैं। बसा औकात मादा खरगोश अपने नर से मिलाप करने लगती है क्योंकि इसमें शहावत का गलबा ज़्यादा होता है और मादा खरगोश हालत हमल में भी मिलाप कर लेती है। अमूमन ये रात के अंधेरे में मिलाप करते हैं। खरगोश की खसूसियत ये है कि ये आंखें खोलकर सोता है और रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखता है। ये ज़मीन में बिल बनाकर और ज़ेरे ज़मीन पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं। एक बिल में 2 नर नहीं रह सकते। नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि ख़त्म ही कर देते हैं। इनमें आपस में बात करने की सलाहियत होती है। वैसे ये एक खामोश तबीयत जानवर है। खरगोश के कान लंबे और बड़े होते हैं। इसकी वजह से इनकी कुव्वत समात बहुत बेहतरीन होती है और दूसरा ये कि इनके जिस्म में कानों के ज़रिए दर्जा हरारत को बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, खरगोश अपने कानों को 180 ज़ाविये तक घुमा भी सकता है। इंसानी आँखें 120 ज़ाविये तक देखती हैं। मज़ीद देखना हो तो हमें अपनी आँखें या गर्दन मोड़नी पड़ती है, जबकि खरगोश 360 ज़ाविये तक यानी अपने पीछे भी देख सकता है। और भागते हुए ये जिग-जैग तरीके से भागते हैं, इसी वजह से इनको पकड़ना मुश्किल होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि खरगोश को अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। दोस्तों, खरगोश को ख्वाब में देखने की ये ताबीर है कि एक हसीन खातून मिलेगी जिसमें मोहब्बत और प्यार नाम की कोई शय नहीं होगी। अगर ख्वाब में ये देखा जाए कि खरगोश को ज़िबा किया है तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी बीवी फौत हो जाएगी या उससे अलग होगी। अगर ख्वाब में खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया तो उसकी ताबीर ये है कि उसे ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जिस जगह से उसे गुमान भी नहीं होगा। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया या किसी ने खरगोश उसे तोहफे में दिया और उसने खरगोश खरीदा, और अगर वो ख्वाब देखने वाला शख्स कंवारा है तो उसे रिज़्क और नेमत अता होगी, और अगर ख्वाब देखने वाला शख्स शादीशुदा है तो उसे औलाद की नेमत अता होगी। इन ताबीरों में औकात का तयन किया जा सकता है और वक्त के हिसाब से ताबीर अलग हो सकती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।